حدیث قدسی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے حبیب مصطفیٰ محمد کو اور اس کی امت کو پیدا کرنا نہیں ہوتا تو نہ میں جنت بناتا، نہ میں جہنم بناتا، نہ میں سورج بناتا، نہ میں چاند بناتا، نہ دن بناتا، نہ رات بناتا، نہ میں فرشتوں کو بناتا، ملائکوں کو بناتا، نہ میں نبی رسول کو بناتا۔ اے موسیٰ میں تجھے تک نہیں بنا، تجھے بھی پیدا نہیں کیا، لیکن آج ہم ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور میرے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے ہیں اپنی امت سے، کتنی امت سے محبت کرتے ہیں، یہ سب اشاروں میں بھی بتایا جا رہا تھا، آپ کو بتایا جا رہا تھا۔ اللہ کتنی محبت، اچھا رسول اللہ امت سے محبت کرے، اللہ رسول اللہ سے محبت کرے۔ ایک دن اللہ کے رسول اداس بیٹھے ہیں، غمگین ہے، چہرہ تھوڑا اترا ہوا ہے، تھوڑا چہرہ اترا ہوا ہے۔ اتنا دیکھا رب سے یہ نہ دیکھا گیا میرا حبیب اداس ہو، چہرہ اترا ہوا ہو۔ جبرائیل امین کو فوراً بھیجا، جبرائیل امین آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عزیزانہ پیش کیا، سلام پیش کیا، اللہ کا سلام عرض کیا، کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے اب اداس کیوں ہوں، یہ غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل، جب میں معراج کی رات کو گیا اور معراج کی رات کو جب میں گیا تھا تو مجھے دوزخ بھی دکھائی گئی تھی، جنت کی سیر کرائی گئی تھی اور دوزخ دکھائی گئی تھی، کیونکہ میرے آقا اندر جاتے تو سرد ہو جاتی وہاں کی آگ، تو دوزخ دکھائی اور جنت کی سیر کرائی، تو میں نے اس وقت ایسے عذاب وہاں دیکھے، ایسے عذاب دیکھے کہ وہ عذاب اگر کسی پر ہو تو وہ برداشت نہ لا سکے۔ میری کچھ امتی، میرا کلمہ پڑھنے والے وہ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں یا گناہ پہ گناہ کریں گے تو ان کو جب وہ سزا ملے گی تو میں کیسے یہ برداشت کر پاؤں گا، جبکہ میرا امتی وہ اگر ایک کانٹا چبھتا ہے تو جتنا درد اس کو ہوتا ہے اس سے زیادہ تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ اے سبحان اللہ، تو میں وہاں کیسے نہیں پاؤں گا، آگ پہ جلتے ہوئے، خون بھی پلاتے ہوئے، وغیرہ وغیرہ جو جہنم کی جو سزا ہے۔ تو بزرگوں دوستو، جبرائیل امین رب کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد میں کہا اے اللہ تیرا محبوب رسول اللہ یہ فرما رہا ہے، تو کہا جاؤ جبرائیل اور جا کر کہو وَالضُّحَىٰ 20واں سپارہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ حبیب تمہارا رب تمہیں عنقریب اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، آپ راضی ہو جاؤ گے۔ جبرائیل امین جب آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور یہ اعلان پیش کیا، یہ وحی جب آپ کو سنائی تو جبرائیل امین سے کہا میرے آقا نے کہ جبرائیل یہ تو بتاؤ خدا کیا فرما رہا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے میرے آقا کو علم غیب نہیں، وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے بتا رہے ہیں اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، دیکھو اللہ رسول اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے اور رسول اللہ اپنے غلاموں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جبرائیل امین کی زبان سے سنو تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ حبیب اللہ آپ کو عنقریب اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گی، آپ راضی ہو جاؤ گی، یعنی روز محشر میں اللہ آپ سے کہے گا اے حبیب جنت میں جائیے، اس وقت آپ جب راضی ہوں گے، جب جائیں گے تو آپ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں جب تک راضی نہیں ہوں گا، جب تک میرے ایک ایک چاہنے والے گناہگار کو بخشوا نہ لوں گا، جب تک میں راضی نہ ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی
رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے مومن۔ اللہ کے رسول کتنی محبت کر رہے ہیں، کتنی محبت ہے، کیسی محبت ہے۔ اس کے بعد میں ایک واقعہ اور یاد آتا ہے، اللہ کے رسول روزے میں محشر سجا ہے، آگ آپ کی طرف، آپ کی امت کی طرف دوڑی چل جا رہی، سیلاب چلا، آپ کا سیلاب چلا۔ اللہ کے رسول دیکھ رہا ہے، غمگین ہو رہا ہے کہ یہ سیلاب میری امت کو جلا دے گا، میری امت اس میں جل جائے گی۔ اتنے میں جبرائیل امین آتے ہیں اور آنے کے بعد میں ایک پیالہ پیش کرتے ہیں اور آپ پیالے کو لیتے ہیں، کہتے ہیں جبرائیل امین یا رسول اللہ اس کو چھڑک دیجئے، اس میں کچھ پانی جیسا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول اس کو لیتے ہیں اور چھڑکتے ہیں۔ چھڑکنا تھا کہ وہ آگ کا جو سیلاب جو بہتا ہوا آپ کی امت کی طرف آ رہا تھا وہ سب ہو جاتا ہے، سب ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بالکل ٹھنڈا۔ جبرائیل امین سے اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، اے جبرائیل تم نے یہ کیا کیا؟ یہ آگ بجھ گئی، تم نے یہ کیا دیا کہ یہ آگ کا سیلاب اس سے بجھ گیا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کچھ نہیں دیا۔ تو کہا کہ پھر کیا تھا؟ کہ اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے تھے، جب آپ اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے، رحم کے لیے، کرم کے لیے، انعام کے لیے، مغفرت کے لیے جب دعا کرتے تھے اور آپ کے آنکھ سے جو آنسو نکلا کرتے تھے، رب نے فرشتوں سے کہا نیچے نہیں گرنے چاہیے، وہ ہم جمع کرا کرتے تھے، میں نے وہ آنسو آپ کو لا کے دیے اور ان آنسوؤں کی برکت سے یہ آپ کا سیلاب سب ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ دور، راجا کا ہندوستان، راجا کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کیا جہنم بھی سرد نہ ہوگا؟ جہنم کیا ابھی سرد نہ ہوگا؟ ارے رو رو کے مصطفیٰ نے ترے بہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہی آنسو ہے۔ میں ایک بات اور کہتا ہوں آپ لوگوں سے، اعلیٰ حضرت کے تھوڑے سے اشعار اٹھا لو، کوئی سا نہیں، یا تو قرآن شریف کی آیت کا معنی ہوگا یا کسی حدیث شریف کا مفہوم ہوگا۔ اس حدیث شریف کو جب آپ نے پڑھا تب آپ نے کہا اللہ کیا جہنم اب بھی سخت نہ ہوگا؟ ارے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بنا دیا، ہم نے کہ درے بنا دینے کی اس سے بڑی چیز ہے۔ بزرگ اور دوستو یہ میرے آقا کی شان ہے، اتنی محبت اللہ کے رسول ہم سے کی ہے۔ اور جب آپ پیدا ہو رہے سب جانتے ہیں، عموماً بتایا جاتا ہے، علماء بتاتے ہیں کہ ربی حبلی امتی، آپ یہ کہتے ہوئے پیدا ہوئے، آپ ختنہ شدہ تھے، نابویدہ تھی، میری ماں بہن فاطمہ کی بیٹی ہے۔ جیسا کہ وہ عورتوں کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں، ماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے مجھے وہ تکلیف ہرگز نہیں ہوئی، بلکہ میرے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ میں اگر باہر ضروریات کے نکلتی تو قدم رکھتی تو کسی پتھر پر تو وہ نرم موم کی طرح ہو جاتا اور ٹھنڈا برف کی طرح ہو جاتا۔ یہ اور آپ کے جسم سے یعنی خوشبو عطر کی، عنبروں کی سے زیادہ خوشبو آپ کے جسم سے آیا کرتی تھی۔ جیسا کہ ابھی میں نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو یہ کہے کہ قال ربی ارنی انظر الیک، کہ رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور محبوب کی بات آئی تو جبرائیل امین کو خدا بھیج رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ کی جو پہلی بیوی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کے چاچا عبد المطلب، ابو طالب کا دادا ہے، ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں ایک واقعہ طائف کا ہوا، بہت سخت واقعہ ہوا۔ اب دیکھیے وہ واقعہ بھی کیسے اللہ نے مجھے قرآن شریف میں نہیں کہہ دیا، پہلے سپارے میں خود کے لیے کہتا ہے اور رب العالمین، تو 17ویں سپارے کے سورہ انبیاء 7ویں رکوع کے اندر کہتا ہے رحمت العالمین، میں تمام عالم کا رب ہوں،
تو محبوب کے لیے کہتا رحمت العالمین، آپ تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ تو کوئی رحمت ہے۔ تعریف کرنے جب آپ گئے تھے اسلام کے لیے کچھ پختگی آ جائے، کوئی روسا ایمان لے آئے، وہاں کے دولت مند ایمان لے آئے، ایمان کو مضبوطی ملے، اسلام کو مضبوطی ملے، ایمان والوں کو مضبوطی ملے، یہ سوچ کر آپ گئے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ وہاں کے کچھ نوجوان لڑکوں کو، شرارتی لڑکوں کو وہاں کے لوگوں نے لگا دیا، اور لگانے کے بعد پتھر آپ پر برسائے گئے۔ طائف میں پتھر آپ پر برسائے گئے، اتنا لہو آپ کا نکلا کہ نعلین تک آپ کی خون کے اندر بہہ گیا۔ اور آگے ایک دن ساتھ ایک دن وہ پتھر اپنے سے لے رہے تھے، لیکن وہ بھی بیہوش ہو رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے اوپر پتھر نہیں آنے دے رہے تھے۔ لیکن وقت ایسا آیا، ایک درخت کے نیچے جب آپ بیٹھے تو جبرائیل امین وہاں پر آئے، اور آنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ، وہ پتھر وہاں پڑا ہے، اس پتھر کو آپ بلائیے۔ ایک چٹان پڑی تھی دور، اللہ کے رسول نے اس پتھر کو کہا آ جاؤ۔ وہ پتھر لڑکتا ہوا میرے آقا کے قدموں میں، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول کی قدموسی کی اور کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں کہتا ہوں ان وہابیوں سے، ارے پتھر سے بھی زیادہ غیر بھی ہو گئے ہو، پتھر میرے آقا کو درود و سلام پڑھے اور تم نہ پڑھو، اس سے بھی غیر بھی ہو گئے۔ پتھر کہہ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر کہا جبرائیل امین نے یا رسول اللہ اس کو واپس بھیجنے کا آپ حکم دیجیے۔ آپ نے کہا جا، وہ پتھر واپس چلا گیا۔ تو کہا کہ جبرائیل کیا بتانا چاہتے ہو، کیا بتا رہے ہو، کیا سمجھا رہے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ، رب نے جس کسی مخلوق کو بنایا تو بنا کر وعدہ لیا کہ تجھے میرے بعد میرے محبوب کا حکم ماننا ہے۔ آپ صرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیجیے، ان کے لیے بد دعا کر دیجیے۔ یہ بارش کا فرشتہ ہے، یہ آگ برسانے والا فرشتہ ہے، یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے، یہ زمین کا فرشتہ ہے، یہ ہوا کا فرشتہ ہے۔ جس کو حکم دو گے آگ برسنے لگ جائے گی، سیلاب آ جائے گا۔ پہاڑ کا فرشتہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں لے کر گیہوں گندم کی طرف پیس دے گا۔ زمین کا فرشتہ شک ہو جائے گی، زمین غرق ہو جائے گی۔ صرف آپ ہاتھ اٹھا کر آپ کہہ دیجئے، آپ اتنا کہہ دیجئے اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ کے رسول کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول کے ہونٹ ہلنے کو ہے۔ کون سا ایسا فرشتہ ہے جو اللہ کے رسول کے اس وقت ہونٹوں کو نہ دیکھ رہے ہو، آپ کے ہونٹوں کو دیکھ رہا ہے۔ بس اب اللہ کے رسول کہے اور ہم حکم بجا لائے، کیونکہ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے میں تیرے رسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ بس رسول اللہ کہے اور ہم کریں۔ لیکن دیکھ لیجئے میرے آقا کے ہونٹ ہل رہے ہیں، تھر تھرا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں اے اللہ انہیں معاف کر دے، اے اللہ انہیں معاف کر دے، یہ نہیں جانتی، میں امید کرتا ہوں یہ مجھے نہیں مان رہے، لیکن ان کی اولادیں میری شیوا، میری کلمہ بولنے والی ہوں گی۔ آج لوگ بتاتے ہیں طائف میں جتنے عاشق رسول ہیں اتنے اور کہیں نہیں پائے جاتے۔ اللہ کے رسول کی یہ دعا ہے، اللہ کے رسول معافی، کیونکہ خدا نے رحمت العالمین کے قرآن شریف میں مخاطب فرمایا، یہ نہیں کہا رحمت للمسلمین کہ آپ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، بلکہ کہا رحمت للعالمین، آپ تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ جو مان رہے ہیں ان کے لیے تو یہاں بھی رحمت، قبر میں بھی رحمت، حشر میں بھی رحمت، جنت میں بھی رحمت، اور جو نہیں مان رہے ان کے لیے یہی نہیں رحمت۔ ہمارے ہر جگہ رحمت ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کے رسول کی شان ہے، یہ اللہ کے رسول کا مقام ہے کہ جو پتھر مارے، جو خون نکال دے، نعلین بھر دے، اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا نہ کرے،
اور جو اللہ کے رسول کی میلاد کی محفل ایسی سجائے تو اللہ اور رسول اللہ کیا نہ دیں گے؟ اللہ اور رسول اللہ کیا نہیں دیں گے؟ واللہ یعطی انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا اور میں بانٹنے والا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نا، اللہ عطا کرنے والا اور میں بانٹنے والا۔ اور بزرگوں دوستو، اب آپ یہ دیکھیے اتنے ظلم، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اور نبیوں کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا کہ تمہارے اس نبی کو ستایا گیا، اتنا غم کسی کو نہیں دیا گیا۔ اور یہ بھی حق ہے، اور نبیوں نے اپنی امت سے اتنی محبت نہیں کی جتنے کہ میرے آقا نے پتھر کھا کے اب دیکھیں بزرگوں دوستو، یہ منظر ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول بڑے اداس ہیں، طائف سے آ گئے ہیں۔ حضرت علی مولا مشکل کشا کی ہمشیرہ یعنی بہن کے اردھانی کے گھر آپ آرام فرمائیں، بیوی گھر سے چلی گئی ہے، دنیا سے چلی گئی ہے، وہ چاچا علی کے بعد وہ چلے گئے ہیں۔ طائف کے اندر آپ کے اوپر اتنی تشدد ہو گئی ہے، بہت غمگین ہے۔ اللہ کے رسول بہت غمگین ہے، اللہ سے رہا نہیں گیا۔ میں کہتا ہوں کہ معراج جو ہوئی، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے آقا کو اپنا دیدار کرنے کے لیے بلایا، کیوں بلاتا؟ کوئی طور پر جب موسیٰ سے کلام کر لیا تو محبوب سے بھی یہاں پر اپنا نور دکھا دیتا، کلام کر لیتا، بتا دیتا، لیکن اس کے اندر بھی بہت حکمتیں ہیں۔ ہمیں ایک واقعہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کو یاد آتا ہے، وہ سبحان اللہ، ایک واقعہ سنی ہے، پھر معراج کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ نہیں بول تو نہیں ہو رہے ہو؟ ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اب ایک بار درود شریف بھی پڑھو ذرا زور سے۔ یہ سبحان اللہ کی ایک حدیث شریف یاد آتی ہے، وہ تو سنا دوں۔ ہم لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ کیجئے، سبحان اللہ کیجئے، وہ سے کہتے ہیں سبحان اللہ کو کہلاتے ہیں، ان کو یہ پتا نہیں سبحان اللہ کہنے کا کتنا بڑا انعام ہے۔ کیا انعام ہے؟ جو اللہ کا بندہ، رسول اللہ کا غلام ایک بار سبحان اللہ سچے دل سے کہتا ہے اللہ کی کسی نعمت یا رحمت پر، تو اللہ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ اب دیکھو، پتہ نہیں ان لوگوں کو کہاں ان کی مت ماری گئی ہے، نہیں چاہتے ہوئے میں بھی آ جاتی ہے ان کی باتیں۔ یا تم درود پڑھتے ہو، درود بولتے ہو، درود پڑھو، درود پڑھو، درود پڑھو، کیوں پڑھتے ہو تم؟ یہ حدیث شریف میں پڑھنے تو سمجھ جائے، درخت پیدا کرا سمجھ میں آ گیا، اللہ کا حکم مانا، رسول اللہ کی تعریف کی، ایک درخت لگوا دیا۔ اب درخت لگایا ہے تو درخت کو کہا کہ تجھے اب ذکر کرنا ہے، تجھے ایک عمل کرنا ہے، قیامت عمل کرنا ہے۔ تو درخت بولا کہ کیا کرنا ہے؟ کہ میرے محبوب پر درود پڑھ کے بھیجنا ہے، میرے حبیب پر درود پڑھ کے تجھے بھیجنا ہے۔ کیونکہ رب کو اگر کسی عملوں میں سے افضل عمل پسند ہے تو درود محبوب پر بھیجنا پسند۔ خود بھی تو بھیجتا ہے نا، ارے ہم نے تو وہ دیا جو اوروں کو نہیں دیا، تھوڑا سا اٹھاؤں، اوروں کو نہیں دیا اور امت کو نہیں دیا۔ اللہ سوتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کھاتا ہے؟ نہیں۔ اللہ اس کو حاجت کرتا ہے؟ نہیں۔ لیکن اللہ خود کہتا ہے میں درود بھیجتا ہوں، اور میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں تم بھی درود بھیجو۔ کیا انعام دیا ہے رب؟ جو بھیجے رسول پر، اللہ جو بھیجے رسول اللہ پر۔ اور ہم نہیں کہتے، یہ کوئی اعلیٰ حضرت مسئلے کی نہیں کہتا، یہ کوئی نبی نہیں کہتا، قرآن میں خدا کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب کی بات بتانے والے نبی پر درود کا نذرانہ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب درود کا، سلام کا نذرانہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بھیجو۔
بھیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وسلم صلی اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ. اللہ کے رسول علی کی ہمشیرہ بہن تھانے اللہ تعالیٰ کے گھر آرام فرما آرام کر رہے ہیں. عشاء کی نماز پڑھ لی عشاء کی نماز پڑھ لی لیٹے ہوئے آنکھ لگ گئی ہے. جبرائیل امین کو حکم جاؤ جبرائیل میرے محبوب کو لے کر میرے محبوب کو لے کر آؤ. جب جبرائیل امین چلنے لگے تو کہا جبرائیل اکیلے نہ چلے سنا میکائیل اسرافیل اسرائیل کو بھی لے کے جانا. اور جب لے کے جب چلے تو ان چاروں فرشتوں کی ماتیں 70,000 فرشتے ہمیشہ رہتے ہیں. ایک لشکر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے ہر فرشتے کے ساتھ 70,000. جب وہ چلنے لگے تو جبرائیل امین نے کہا مشالوں کے لیے مشعل جب جلاتے ہیں یعنی اجالا کرنے کے لیے اس کو جلانے کا حکم دیا تو ندائے جبرائیل کیا کرا رہے ہو کہ اللہ اس زمین سے تیرے محبوب کو لا رہا ہوں جہاں اندھیرا ہے تو اجالا کرنا چاہ رہا ہوں. اجالا ہو جائے اجالا کرنا چاہ رہا ہوں. تو کہا کہ میں نے میرے حبیب کے چہرے پر غیرت کے اپنے 70 نقاب ڈال رکھے ہیں. ایک نقاب تو اٹھا دینا دونوں عالم جگمگا جائے. اور اس سے پہلے کہا کہ جاؤ جنت میں براق کی سواری ہے وہاں بہت سارے براق ہیں سب مسرت کرے وہ سوچ رہے ہیں میری سواری بنے گی اللہ کے رسول میرے پہ سوار ہوں گے میرے پہ سوار ہوں گے. ایک براق رو رہا ہے زاروں کا. جبرائیل امین نے دیکھا کہ تو رو کیوں رہا ہے کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ میں رو کے میرے رب کو اور راضی کر رہا ہوں کہ رب کو آنسو والی آنکھ بڑی پسند ہے اس کو رونا بڑا پسند ہے تو اس کو رو کے راضی کر رہا ہوں. ندائی اسی براق کو لے لو یہی میرے محبوب کی سواری ہوگی. جبرائیل امین آ گئے جبرائیل امین آ گئے. ہمیشہ روایتوں میں آیا ہے جب بھی آپ آئے تو گیٹ کھٹکھٹ کیا بنا اجازت نہیں آتے لیکن اس دن جب آئے تو چھت پھاڑ کیا آسمان سے چھت پھاڑ کرا. اور آنے کے بعد میں دیکھا تو اللہ کے رسول کام فرمائے آنکھ بند ہے. اب بتائیے چاہتے تو اٹھا لیتے نا اللہ نے بھیجا ہے اللہ نے بھیجا چلیے اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے چلیے لیکن نہیں دیکھے آپ حرام فرما رہے ہیں. جبرائیل امین وہاں پہ چلے گئے اور جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آذان پیش کیا اے اللہ تیرا محبوب سو رہا ہے رب کہہ رہا ہے اے جبرائیل میرے محبوب کو اٹھایا تو نہیں اٹھایا میرے محبوب کو نہیں. اے اللہ گستاخ رسول جانتا ہوں اجازت سے ابلیس ہو گیا سجدہ نہ کیا آدم کو سجدہ نہیں ہو رہا تھا میرے آقا کے نور کو سجدہ ہو رہا میرے آقا کے نور کو سجدہ ہو رہا ہے میں جانتا ہوں اجازت سے ابلیس ہو گیا.